السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سلیمان ابن عبد الملک اموی بادشاہ تھا بنو امیہ کا، اور ان کی موت ہوئی 42 سال کی عمر میں، سب سے حسین بادشاہ اپنے وقت کے۔ اور جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگی، یعنی ان کی میت ہلنے لگی۔ جب ان کو قبر کے قریب کیا گیا تو ان کی جو اولاد تھی، ان کے بچے تھے، وہ کہنے لگے کہ ابو تو زندہ ہیں۔ تو عمر بن عبد العزیز کہنے لگے کہ بھتیجو، یہ زندہ نہیں ہے بلکہ قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے۔ اور جب ان کو قبر میں اتارا گیا اور کفن کی گرہ کھول کر دیکھا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چہرہ کالا پڑ چکا تھا، اور ان کا چہرہ جو تھا وہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ تو دیکھیے، عمر بن عبد العزیز نے جب حکومت کی، ان سے پہلے سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی۔ وہ ان کے سسر بھی تھے، وہ ان کے چاچا بھی تھے۔ ان کی بیٹی فاطمہ بنت عبد الملک سے عمر بن عبد العزیز کا نکاح ہوا، لیکن ان سے پہلے ولید تھے، اسی تخت پر عبد الملک بن مروان تھا۔ میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کو کھول کر دیکھا تو اس کا چہرہ کالا پڑ چکا تھا اور قبلے سے پھر چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، باپ نے 21 سال حکومت کی، بیٹے نے 10 سال۔ ولید بن عبد الملک کی کفن کی گرہ کو کھول کر دیکھا، اس کا رنگ بھی سیاہ پڑ چکا تھا اور قبلے کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا۔ پھر سلیمان کو قبر میں اتارا تو ان کا بھی چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ یہ جو مجھ سے پہلے گئے ہیں، انہوں نے حکومت کو رب مانا اور میں نے اپنے اللہ کو اپنا رب مانا۔ انہوں نے بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے کہ اے لوگو، بچپن میں مجھے شعر و شاعری کا شوق تھا، میں شاعر بنا۔ تھوڑا بڑا ہوا تو علم کا شوق لگا، میں عالم بنا۔ اور خطبہ دیا کہ اب اللہ نے مجھے حکومت دی ہے، اب تم دیکھو گے کہ میں کیسے اس حکومت کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرتا ہوں، اور کیسے مجھے یہ وراثت میں حکومت ملی، اور اس وراثت کی حکومت کے ذریعے سے میں کیسے اپنے رب کو راضی کرتا ہوں۔ اور انہوں نے 3 بر اعظم پر حکومت کی۔ ایسا رعب اور دبدبا تھا بنو امیہ کا کہ اس وقت 3 بر اعظم میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا، کوئی ظالم نہیں بچا، کوئی مظلوم نہیں بچا۔ لیکن خود کیسے رہے؟ گھر میں تشریف لاتے ہیں اپنی بیوی کے پاس اور کہتے ہیں کہ فاطمہ، بہت اچھا وقت گزرا ہے، بہت اچھے دن گزارے ہیں، لیکن اب امتحان کی گھڑی آئی ہے، اب امتحان کی گھڑی آئی ہے، میں تیرا حق ادا نہیں کر پاؤں گی۔ اور فاطمہ وہ کیسی عورت تھی، میں آپ کو بتاؤں کہ باپ ان کے بادشاہ، دادا ان کے بادشاہ، اور 4 بھائی مسلسل ان کے بادشاہ رہے ہیں۔ ایسی عورت کائنات میں نہیں ہوئی جو کہ 7 نسبتوں سے شہزادی رہی ہو، اور اپنا خاوند بھی بادشاہ۔ تو عمر بن عبد العزیز اپنے گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ، اچھے وقت تو گزر گئے، لیکن اب امتحان کی گھڑی ہے۔ اگر تم طلاق چاہتی ہو تو میں طلاق دینے کے لیے بھی حاضر ہوں، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں مجھ پر اپنے تمام حق معاف کرنے ہوں گے۔ تو جو فاطمہ ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے جو سکھ کے دن ہیں وہ آپ کے ساتھ گزارے ہیں، میں دکھ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جائیے، میں نے اپنے سارے حق معاف کیے۔ اس کے بعد تمام حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا، اپنا تمام مال بیت المال میں وقف کر دیا، اور تنخواہ پر آ گئے۔ عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا کہ آپ ہمیں کپڑے لے دیں، ہر کوئی اپنے بچوں کو کپڑے لے کر دے رہا ہے۔ تو ماں کے پاس 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آئے ہیں۔ غور کیجئے آپ، 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آئے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ اماں ہمیں کپڑے تو بنا دیں، آپ ابا سے کہیں کہ ہمیں کپڑے لے کر دے دیں۔ تو ماں کیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ابا سے بات کرتی ہوں۔ عمر بن عبد العزیز گھر میں تشریف لاتے ہیں،
خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں، گندم لبالب بھرا ہوا ہے۔ اور جب فاطمہ یعنی بچوں کی اماں عمر بن عبدالعزیز سے کہتی ہیں کہ بچے عید کے کپڑوں کے لیے کہہ رہے ہیں، تو جواب کیا دیتے ہیں آگے سے کہ فاطمہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کہاں سے بچوں کو کپڑے بنا کر دوں۔ 3 جو پچھلے بادشاہ گزرے انہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا، اور اب حکومت ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ تو فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیں، تو جو تنخواہ کے پیسے آئیں گے اس سے میں بچوں کو کپڑے بنا کر دے دوں گی، اور جو گھر کا خرچ ہوگا وہ میں خود مزدوری کر کے چلا لوں گی۔ تو بلاتے ہیں وزیر خانہ کو، اپنے ہی غلام مزاحم کو، اور بلا کر کہتے ہیں کہ مزاحم کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں مل جائے، ہمیں بچوں کے کپڑے لے کر دینے ہیں۔ تو مزاحم کیا کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، میں آپ کو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دوں گا۔ تو سر جھکا لیا، اٹھے اور گھر تشریف لے آئے، اور آ کر کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ تمہیں کپڑے لے کر نہیں دے سکتا۔ عید کا دن آ گیا، خلیفہ وقت اس وقت نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تمام سرداروں کے بچے، بنو امیہ کا پورا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے، بچے بھی آ رہے ہیں باپ سے امیر المومنین کی حیثیت سے ملنے کے لیے۔ سردار کے بچے اعلیٰ پوشاک پہنے ہوئے، بنو امیہ کا خاندان اعلیٰ پوشاک پہنے ہوئے، اور اپنے بچوں کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ پرانا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف تو سرداروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں، اور ایک طرف جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کہنے لگے میرے بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ تمہارے باپ نے تمہیں کپڑے لے کر نہیں دیے۔ تو ان کے بیٹے تھے عبد الملک، وہ ان سے بھی آگے تھے، کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، آپ کو مبارک ہو، آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ تو جو پہلے بیان ہو رہا تھا کہ رجا بن حیوہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت ہے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ میں نے 3 بادشاہوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا تو ان کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے، ان کا جو رخ تھا وہ قبلے سے پھر چکا تھا، وہ بے نمازی نہیں تھے، وہ بدکاری نہیں کرتے تھے، وہ ظالم تھے، وہ مال میں خیانت کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ آج میں عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہوں، دیکھنا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا، ان کی میت کو جب قبر کے کنارے پر رکھا گیا، اتارنا ابھی قبر میں باقی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کی جو میت تھی ان کو جب قبر کے کنارے پر رکھا گیا تو ہلنے لگی تھی، کیونکہ قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا تو ایک ہوا چلی، ایک پرچہ ہوا میں لہراتا ہوا آیا اور عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر آ کر گرا۔ لوگوں کا ہجوم لگ گیا، لوگ اکٹھا ہوئے، اور جب پرچے کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ عمر ابن عبدالعزیز من النار، کہ یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم کی آگ سے بری کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے رب کو راضی کرنے والا بنائے، اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔